بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. محترم سامعین، علمی دنیا میں جب کوئی داخلہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے یا کسی عملی شعبہ میں بھرتی کے لیے کوئی امتحان لیا جاتا ہے تو امیدوار کی رپورٹ میں اس کی علمی استعداد کا تعین کیا جاتا ہے. مثلا یہ کہ دینی کتب کو سمجھنے اور سمجھانے کا اہل ہے، یا عربی سے شغف رکھتا ہے اور عبارت کا صحیح مفہوم نکال سکتا ہے، یا یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت اچھی طرح کر لیتا ہے، پختہ حافظ ہے وغیرہ. اور اگر کسی کے فیل ہونے کی کیٹیگری کا تعین کرنا ہو تو اسی طرح کی عبارتوں کو منفی انداز میں لکھ دیا جاتا ہے. اور کسی کو آخری درجہ میں فیل کرنا ہو اور بتانا ہو کہ یہ تو بالکل ہی نکما ہے تو اس کی رپورٹ میں لکھ دیا جاتا ہے نازرہ فیل، یعنی یہ تو قرآن کریم کو دیکھ کر بھی پڑھنے کا اہل نہیں. توصیف الرحمن غیر مقلد کی تقریر سننے والوں پر مخفی نہیں کہ وہ دوران تقریر قرآن کی آیات کو عموماً دیکھ کر پڑھتا ہے، اور آپ کو یہ معلوم کر کے تعجب ہوگا کہ وہ قرآنی آیات کو دیکھ کر بھی غلط پڑھتا ہے، گویا ناظرہ فیل ہے، یعنی علم سے بالکل کوڑا اور چٹا جاہل ہے. ظاہر ہے کہ جو شخص دیکھ کر بھی قرآن کی آیت صحیح نہ پڑھ سکے وہ انڈے کا ہی مستحق ہے. محترم سامعین، آئیے میں آپ کو اس توصیف الرحمن جاہل کی چند کلپ سناتا ہوں جن میں اس نے قرآن کریم کی آیات کو غلط پڑھا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. محترم سامعین، ابھی آپ نے توصیف زیدی کو سنا کہ وہ دیکھ کر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 پڑھ رہے تھے. حضرات شہداء کے بارے میں یہ بڑی مشہور آیت ہے جسے امام مسجد اپنی نمازوں میں اکثر پڑھتے ہیں اور خطیب حضرات اپنی تقریروں میں اور قاری حضرات اپنی تلاوتوں میں اکثر پڑھتے ہیں. لیکن ہمارے یہ خطیب صاحب اتنے نالائق ہیں کہ سن کر بھی ان کو یہ آیت صحیح طرح پڑھنی نہیں آئی. صحیح آیت یوں ہے: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جبکہ توصیف زیدی نے امواتا کو اموات پڑھا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. یہ بول تو بڑے بڑے بول لیتا ہے نا، لیکن تم اس کی علمی استعداد کا اندازہ اس سے لگا لو کہ اسے نورانی قاعدہ میں بچوں کو پڑھائے جانے والے اس قانون کا بھی پتہ نہیں کہ اگر کسی حرف پر تنوین دو زبروں کی شکل میں ہو تو اس پر وقف کرتے ہوئے الف کے ساتھ وقف ہوتا ہے، یعنی امواتن کو امواتا پڑھیں گے. جبکہ توصیف نے اس قانون سے جہالت کی وجہ سے وقف کی حالت میں امواتا کو اموات پڑھا. فارسی کا مصرع ہے: بدی عقل و ہمت ببایت گریست، کہ اس معیار کی عقل اور استعداد پر تو رونا چاہیے. محترم سامعین،
تلاوت کے دوران وقف کا یہ قانون چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ توصیف زیدی مذہبی پیشوا بن گیا ہے، لیکن علم سے اتنا پیدل ہے کہ اس کو اس ابتدائی قانون کا بھی پتہ نہیں ہے۔ نہ تھی حال کی جب اپنی خبر، رہ دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر۔ نہ تھی حال کی جب اپنی خبر، رہ دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر۔ پڑی اپنے عیبوں پہ جو ہی نظر، تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ پڑی اپنے عیبوں پہ جو ہی نظر، تو نگاہوں میں کوئی برا نہ رہا۔ محترم سامعین، توصیف زیدی کا اصل کلپ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ میرا اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ شیخ سدیر صاحب امام حرم کی آواز میں اس آیت کا صحیح تلفظ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بات دلیل اور قانون کی ہے۔ میں نے وقف کا قانون بھی بتا دیا اور دلیل کے طور پر امام حرم کی آواز بھی سنائی۔ اب توصیف زیدی کو میرا چیلنج ہے کہ تو نے قرآن کی آیت جس طرح پڑھی ہے اس کا کوئی قانون بتا اور اس کی دلیل پیش کر، اور اگر تو یہ دلیل پیش نہیں کرتا تو میں بڑے ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ بیچارے سامعین کو اپنی جہالت کا تختہ مشق نہ بنا، اور وہ بیچارے تو تجھے واقعی فضیلت الشیخ سمجھتے ہیں جبکہ تو ناظرہ فعل ہے۔ ہاں اگر تجھے اپنی ملازمت بحال رکھنے کے لیے بہرحال تقریریں کرنی پڑتی ہیں تو کم از کم جمعیت تحفیظ القرآن الکریم کے کسی حلقہ میں داخل ہو کر ناظرہ قرآن تو سیکھ لے، چونکہ سر دست تقریروں کا دھندا تیرے بس کا روگ نہیں ہے۔ جبہ و رومال کی قلعی یقیناً کھل گئی، جبہ و رومال کی قلعی یقیناً کھل گئی، خاک میں تیرے علم کی شان آخر مل گئی، خاک میں تیرے علم کی شان آخر مل گئی۔ محترم سامعین، یہ ہے وہ توصیف زیدی جس کا علمی قد آپ کے سامنے ہے، اور وہ اپنا قد بڑھانے کے لیے اکابرین امت اسلامیہ پر نقد و جرح کرتا ہے اور علماء دیوبند اہل سنت والجماعت پر کیچڑ اچھالتا ہے۔ تم ایک دھبا ہو علم و آگہی کے نام پر، تم ایک دھبا ہو علم و آگہی کے نام پر، تیرگی پھیلا رہے ہو روشنی کے نام پر۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو میں نہیں مانتا۔ وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو میں نہیں مانتا۔ دیپ جن کا محلات ہی میں جلے، دیپ جن کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، ظلم کی رات کو جہل کی بات کو، ظلم کی رات کو جہل کی بات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون،
اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون. تم نے لوٹا ہے برسوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون. چار اگر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں، چار اگر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں، تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر، تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر. اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو، اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. قرآن کریم کی تلاوت میں ناظرہ فعل، حدیث میں ناظرہ فعل، تاریخ میں زیرو، جنرل نالج میں زیرو، مگر جھوٹ اور خیانت میں ہیرو. میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، توبہ توبہ میری توبہ توبہ، توبہ توبہ میری توبہ 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 میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ. جن کو